ہمارے آبا و اجداد ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے. تم یہاں بھیجا دو، وہاں چلے جاؤ. ارے کیا کوئی گلی سے نکل کے وہاں بات کر رہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے دوسری گلی میں نہیں آتے، نہیں بولتے وہاں چلے جاؤ. عجیب احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یقیناً تکلیف ہوتی ہے. بھارت کے آئین میں عزت، وقار کسی بھی بھارت کے ناگرک کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. عزت اور وقار، ڈگنیٹی، وہ آج کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہم سے چھینا جا رہا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے درجے کے شہری، ہم دوسرے درجے کے شہری کبھی نہیں بنیں گے. تم لاکھ بول لو، ہم تمہارا جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تم ہارو گے. گھر میں بیٹھ جاؤ. نماز، ایک چیف منسٹر بول رہے نہیں جمعے کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے. آپ کب سے فضیلت الشیخ بن گئے؟ آپ کب سے علامہ بن گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اب دین میں ان سے سیکھوں؟ نہیں، جمعے کی نماز گھر میں پڑھ لے سکتے. اچھا، اور کیا کیا کر سکتے گھر میں؟ بولو پیارے، گھر میں پڑھ لو. ارے مسجد ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، مسجد ہے، صبح قیامت تک مسجد رہے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے وقت اللہ ان مسجدوں کو اٹھا کر، اس مسجد چوک کو، مکہ مسجد کو اٹھا کر، دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا. جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا پیارے، ہم مسجد کو جائیں گے اور مسجد کو آباد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا فریڈم آف ریلیجن ہے. آرٹیکل 25 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں اپنا دین تم سے نہیں سیکھوں گا. میں ان لوگوں سے دین نہیں سیکھوں گا جو مجھے، میری شناخت کو ختم کرنا چاہتے. میں دین سیکھوں گا تو میرے معزز علماء کرام سے، مشائخین سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک پکچر آئی. میں آر ایس ایس سے اور خاص طور سے وزیر اعظم سے اور آر ایس ایس کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چھترپتی سمبھاجی کو بدترین الفاظ کس نے استعمال کیے تھے؟ ساورکر نے. چھترپتی سمبھاجی کے خلاف بدترین الفاظ استعمال کیے گولوالکر اپنی بنچ آف تھاٹس میں. اگر میں بولوں گا تو یہ ٹی وی چینل والے روزہ کھولنے سے پہلے میرے کو بتائیں گے ارے کیا بول دیا آپ. انہوں کیا بولے معلوم ان کو تو. کیا وزیر اعظم متفق ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم بولے اچھا پکچر ہے. جو انہوں نے گولوالکر کو اپنا گرو کہا، تو گولوالکر نے چھترپتی سمبھاجی کے خلاف جو بات کہی تھی، کیا اس کو قابل قبول ہے؟ جو ساورکر نے جو بات کہی تم اس کو قابل قبول مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو کیا کرو گے؟ تم یہ سمجھ رہے کہ ہم نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تو خبر کو توڑ دیں گے، خبروں کو توڑ دیں گے. میں بول رہا تھا آپ کو، وقف کا قانون بنے گا، قبرستان توڑیں گے، مسجدوں کو چھینیں گے، درگاہوں کو چھینیں گے، ایویکیو پراپرٹیز جو وقف ہیں وہ چھین لیں گے. ہمارے مخالفین جذباتی تقریر کر رہے. ارے بھائی، جذباتی تقریر کرنا نہیں، سچائی کو بیان کرنا. اب خبروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مودی اس لیے لائے ہیں، یہ قانون بنانا چاہتی ہیں اس بل کے ذریعے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے. یہ ان کا مقصد ہے. اس بل کو پڑھو آپ. اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے. جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے
اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا. ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی. یونیفارم سول کوڈ بھارت ایک گلدستہ ہے. اگر مودی یہ کہیں گے کہ نہیں گلاب کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آنا، اگر مودی یہ کہیں گے کہ کانٹے سے موتیا کی خوشبو آنا، تو کہاں سے آئے گی؟ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آئے گی، چمیلی کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آئے گی. یہ بھارت ہے، یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے. مگر بی جے پی آر ایس ایس، کیونکہ آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. وقف ہمارے لیے ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں، مگر اللہ کے نام پہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا، اپنی گاڑی کمائی سے دیا، حکومت نے نہیں دیا وقف پراپرٹی کو، ہمارے بزرگوں نے اس کو وقف کیا. آج مودی کہہ رہے ہیں اس کا مالک اللہ کو نہیں، اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے کہ نہیں وقف کے اچھا کرنے کے لیے کون سا ایک سیکشن ہے بتاؤ. تم غیر مسلم کو زیادہ ممبر بنا سکتے، سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو بناؤ گے تو کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کسی ہندو سے ہٹ کر کوئی ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. کیا کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا. کیا آندھرا پردیش کے، اڑیسہ کے، تمل ناڈو کے ہمارے ہندو دھرم کے بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں کوئی ممبر بن سکتا؟ غیر ہندو نہیں بن سکتا. سکھ گردوارا کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ وقف کے قانون میں 5 سال ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے. تو یہ لوگ میر جعفر، میر صادق اور اپنے لوگوں کو ممبر بنا کر کل یہ بول دیں گے چوک کی مسجد نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہم ڈائریکٹ مینجمنٹ لے لیں گے. کون روکے گا ان کو؟ پلیسز آف ورشپ ختم کر دو. 15 اگست 47 کو مسجد، خانقاہ، درگاہ، مندر، گرجا گھر، گردوارا جو تھا ہم نے قانون بنایا وہ وہی رہے گا. اب معلوم ہو گیا کہ ان کی نیت کیا ہے. قبرستان کو لینا ہے قبروں کو توڑ کر، درگاہوں کو لینا ہے قبر کو توڑ کر. یاد رکھو بولنے والوں، برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، وہ اللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز کو سمجھیے، آپ متحد رہیے. ارے تہوار منانا، ہمارے ہندو بھائی ہولی بھی مناتے ہیں، بلکہ حسرت موہانی تو ہولی مناتے تھے، ان کا چوائس ہے. دیکھیے مرضی جو ہے نا، چوائس، یہ بھارت کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہمارے ہندو بھائی خوشی سے مناتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ان کا تہوار ہے، منائیے. مگر تہوار کو نفرت کا طریقہ بنانا، تہوار کو کسی پر غلبہ دکھانا، وہ کون سی اچھائی ہے اسے بتائیے. ہم وہ دبئی میں جو کرکٹ میچ ہوا، چیمپئنز ٹرافی ہم جیت گئے، نیوزی لینڈ کو ہرا دیے، مسجد کے سامنے آ کے پتھر پھینک رہے. ارے دیوانے، وہ مسجد بنگلہ دیش میں ہے، بھارت میں ہے. کرکٹ میچ جیتے سر کو مسجد سے کیا ہو گیا بھائی؟ فیلڈ پہ میچ ہوا نا، ہماری ٹیم جیت گئی مسجد کے سامنے جا کے. اور آپ کو معلوم، یہ جو مسجد کے سامنے آ کے باجا بجاتے، پڑھو نوجوانوں، آر ایس ایس کی کتابیں پڑھو. 1930 میں شاید آر ایس ایس والے ایک جلوس نکالے تھے، اور جلوس میں مقصد یہ تھا کہ مسجد کے سامنے جا کے باجا بجائیں گے. تو اس وقت جو جلوس نکالے ڈر رہے تھے، تو شاید ان کے ہیڈیور تھے یا گولوالکر تھے، بولے نہیں چلو میں ہی بجاتا ہوں باجا. یہ جب سے چل رہا ہے، یہ پہلے نہیں تھا. یہ ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، معلوم ہے، اس لیے گاڑی پہ گولیاں چلاتے.
اسی لیے ہمارے کو ہر وقت گالی دیتے یہ لوگ، اور پھر یہ گالی دیتے تو ان کے مرمرے جو ہے وہ بھی ہم کو گالی دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت کو بلند رکھو. ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے، ایک 5 منٹ میں ختم کرو. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صوفی فیسٹیول میں چلے گئے، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی فیسٹیول میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے گیان دے دیے. مگر وزیر اعظم کو اگر کوئی بتا دیتا، میرے سے پوچھ لیتے، وزیر اعظم تو نہیں جاتے. کیونکہ صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم اسلام کے اندر ہے، اسلام کے باہر نہیں ہے. نمبر 1. صوفیزم کیا ہے؟ شریعت راستہ ہے، طریقت منزل ہے. شریعت کو چھوڑ کے کوئی فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا. شریعت کو چھوڑ کے کوئی فنا فی الپیر نہیں ہو سکتا. کوئی شریعت کو چھوڑ کے مراقبہ کے درجات پہ بلندی حاصل نہیں کر سکتا. جو شریعت پر چلے گا وہی اس چیز پہ آئے گا. اب مودی جی جا کر صوفیزم یہ، صوفیزم وہ. مودی جی یہ امیر خسرو کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور محبوب الہی کیا بولتے تھے؟ آپ بادشاہ سے لوگ جا کے ملو، جا کے ملو. محبوب الہی بولتے میں نہیں جاتا بادشاہ کے پاس، میں نہیں جاتا بادشاہ کے پاس. تو لوگوں نے کہا محبوب الہی بادشاہ یہاں پہ آ جائے گا، تو بولے دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. پھر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، محبوب الہی کو کہا کہ محبوب الہی اگر آپ نہیں گئے تو آپ کے تعلق سے وہ بکواس بک رہا ہے. تو محبوب الہی نے کہا ہنوز دلی دور است. وہ جب تک دلی پہنچے بادشاہ آؤٹ ہو گئے تھے، آف ہو گئے. اب مودی جی گیان دے رہے. مودی جی صوفیزم کو سمجھ لو آپ، یہ دین اسلام جو ہے آپ سمجھ. جنید بغدادی نے کیا کہا؟ صوفی کون ہے؟ صوفی یہ ہے جو دنیا کے لیے مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہو. جنید بغدادی نے کہا صوفی وہ ہے جو دنیا کے لیے مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. اب انہوں آ کے ہم کو گیان دے رہے. فضیلت الشیخ ہے. اب دین انہوں سکھا رہے، ان کے انہوں سکھا رہے. وہاں بیٹھ کے وہاں جمعہ گھر میں پڑھ لو، انہوں بولے صوفیزم یہ ہے. میرے بھائی، دین اس لیے کہہ رہا ہوں، دین سیکھو. اگر تم دین گوگل پہ جا کے سیکھو گے اس میں روحانیت نہیں ہے. چوک کی مسجد میں آؤ، اپنے مسجدوں میں جاؤ، علماؤں کے پاس جاؤ، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو. شرماؤ نہیں، ہرگز مت شرماؤ. ایک شیخ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ فجر کے بعد جو ان کے پاس پہلے آتا تھا وہ اس کو پڑھاتے تھے. تو لائن لگتی تھی. تو ایک شخص بچہ جو ہے جلدی سے گیا، بس آج فجر کے بعد حضرت کی پہلے میرے کو پڑھائیں گے. حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ اعلان کرتے تھے کہ پہلے کون آیا انہیں اس سے شروع کرو. اس دن حضرت نے کہا کہ دوسرا کون آیا اس سے شروع کرتا ہوں. اب یہ پریشان ہو گیا، ارے حکم تو یہ ہے، عادت تو یہ ہے، مگر یہ دوسرے شروع کر دیے. وہ باہر جا کے سوچتا ارے میں تو غسل نہیں لیا، میں پاک صاف نہیں ہوں. دوڑ کے جا کے مسجد میں غسل لے کر آتا، پھر آ کے بیٹھتا. حضرت اس سے فرماتے کہ جو پہلے آیا تھا سامنے آؤ پڑھو. اور معلوم ہوا کہ وہ حضرت نابینا تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کون آیا. مگر آ کے بیٹھا. یہ اس کو بولتے کش، اس کو بولتے کش. اب انہوں ہمارے کو آ کے، بہرحال وہ پاشا قادری صاحب کشف و کرامات پر بہت بولے ہیں ایک زمانے میں، پاشا بولیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین پر عمل کرو اور یاد رکھو دین اسلام کسی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا. یہ دین اسلام ہریاری پہ چل کے نہیں ملا. یہ دین اسلام ہم کو مکہ کی ان سخت وادیوں سے ملا. یہ دین اسلام ہم کو طائف سے ملا. یہ دین اسلام ہم کو بدر سے ملا، خندق سے ملا. یہ دین اسلام ہم کو صحابہ کرام کے قربانی سے ملا. یہ دین اسلام ہم کو امام حسین کی شہادت سے ملا، عباس علمبردار کی قربانی سے ملا، اہل بیت کی قربانیوں سے ملا.
اس دین پر ناز کرو، اس دین پر فخر کرو اور متحد رہو. اور آخر میں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرو، زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرو. آج کل ایک فیشن بن گیا، میوزک لگاتے، بڑی غمگین میوزک. ہم یہ کام کر رہے، آپ کے دماغ میں کان میں چلے جاتا وہ شیطان کا خسخس، ارے کام ہو رہا ہے اور وہ کھانا کھلا رہا ہے. اچھا آج کل ہماری فوٹو بھی لگا کے زکوٰۃ لے رہے. ابے صدقہ لے رہا، زکوٰۃ لے رہا میرے نام پہ، نکال میری فوٹو. زکوٰۃ کیسے دینا علماء کرام سے پوچھو. پہلے اپنے خاندان میں تلاش کرو، لے لو یہ زکوٰۃ ہے میری، لے لو. اپنے محلے میں تلاش کرو، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. پورے مدرسوں کو بھول جا رہے. ارے یہ مدرسے دین اسلام کا قلعہ ہے بھائی میرے، یہ ہمارا قلعہ ہے. اگر کل کوئی قرآن نہیں سکھائے گا پڑھانے، نماز نہیں سکھائے گا آپ کو، آپ کے اولاد کو، حدیث نہیں سمجھائے گا، مرنے کے بعد کیسا غسل دینا، کیسا کفن پہنانا، کیسا قبر میں اتارنا، کیسا. پھر مدرسوں کو مضبوط رکھو، مدرسوں کو مضبوط کرو. اپنے عطیات مدرسوں کو دیجئے. آپ جس کسی مکتب فکر کو ماننے والے ہیں اس مکتب فکر کے مدرسوں کو مضبوط کریے. ارے آ گئے نو چٹھی لے کے، آ گئے نو. تمہارے کو دین کون سکھائیں گے؟ یاد رکھو، تمہارے کو خبر میں جب تم آپ اور ہم مریں گے کیسے غسل دینا. 80%، 90% اولاد کو معلوم نہیں باپ کا غسل کیسا دینا. 90% بچوں کو نہیں معلوم اپنی ماں کا غسل کیسے دینا، کیسا کفن پہنانا. یاد رکھو، جب خبر میں چلے جائیں گے آدھے گھنٹہ 40 منٹ بیٹا رہتا خبر پہ، اس کے بعد چلے آتا ہوں انہیں. آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد نہیں رہتا کوئی بھی خبر. اور وہ سنتا ہے جو خبر میں ہے، جو ڈولے میں سنتا، وہ سب باتوں آہٹوں کو سنتا ہے. اب آپ بولیں گے نہیں بات کر رہے. نہیں، جنگ بدر میں کنویں میں جب مشرکین 70 مشرکین کی لاشوں کو ڈال دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام کرتے تھے اس جگہ پر. اور جب جا رہے تھے کہہ رہے تھے اے شیبہ، اے عتبہ، اے ابو جہل، دیکھو میرے رب کا وعدہ پورا ہوا. فاروق اعظم پکار کے بولے یا رسول اللہ یہ مردہ سن رہے ہیں. بولے تم سے بہتر سنتے ہیں، مگر جواب نہیں دے سکتے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو. قرآن بچائے گا خبر میں آ کے. جتنی قرآن تم پڑھو گے، جتنا نیک کام مدرسوں کے نیک کام کرو گے، وہ اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا. جب ہم چلے گئے دنیا سے سب اکاؤنٹ کلوز، مگر تمہاری نیکیوں کا اکاؤنٹ تم کو اور ہم کو خبر میں کام آئے گا. تو زکوٰۃ جس کو دینا ہے، جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کی نہیں اللہ کی، حقدار کو دینا ہے تو مستحق کو دو. یہ ویڈیو ریل کو دیکھ کے ارے رے رے یہ بٹھا کے انہوں ہے ذرا ان کی مدد کر دو. کیا گارنٹی ہے کہ انہوں اپنی جیب میں نہیں ڈال رہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ انہوں اس کو زبان نہیں کر دے رہے؟ اپنے ہاتھ سے بلا کے خاموشی سے دو. یہ لو جاؤ کام کرو. یہ کام کریے. مدرسوں کو مضبوط رکھیے. آپ کے محلے میں اسکول ہے، غریب بچوں کے اسکول میں پڑھائیے، اسکول میں تعلیم دلائیے ان کو. ہم بہت کچھ کر سکتے میرے بھائی، بشرطے کہ اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو آپ، اور اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، اپنی خانقاہوں کو آباد رکھو. یاد رکھو یہ حکومت، ان کے عزائم بڑے خراب ہیں. یہ ان تمام چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ تعالی ان کو شکست دے گا. اور اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ اللہ ہم کو زندہ رکھے، غازیوں کی طرح زندہ رکھے، شہیدوں کی طرح ہم کو اللہ موت دے.
اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حشر کے میدان میں ہم اپنی ماؤں کو شرمندہ نہ کریں. وآخر دعوانا